السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد۔ میرا عنوان تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہمیں غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اتحاد میں آنے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ عنوان اس لیے باندھا ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میرے مسلمان بھائیوں کو اور دلت بھائیوں کو جو اس ملک میں رہتے ہیں اور تمام پچھلے طبقات سے مخاطب ہوں، کہ ہمیں ہرگز ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جو پچھلے 70 سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، ہم صرف ایک کولی کا رول ادا کر رہے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، گویا کہ ہم نے کسی کا ٹھیکہ لے رکھا ہو۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور وہ تمام سیکولر نام نہاد پارٹیاں ہمیں صرف اپنے مفاد کے لیے، ہمیں مائنورٹیز کے لیڈران کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم ذات میں طبقات میں بٹے ہوئے ہیں، اور اسی چیز کا فائدہ وہ تمام سیاسی پارٹیاں اٹھاتی ہے اور ہم آپس میں لڑواتی ہیں، اور ہم آسانی سے ان کے میٹھے بول کے شکار بنتے ہیں اور آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ذات کے نام پر، طبقات کے نام پر، اور فلاں چیزوں کے نام پر۔ ہمیں ملک کے اس پراشور دور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات صاف ہونی چاہیے۔ میں صاف طور پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بہت ہو چکی غلامی، اب اس غلامی کے زنجیروں کو توڑا جائے گا، اور اس غلامی کے زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور دوبارہ سے اس ملک کی اکثریت اور اس ملک کی اقلیت مل کر آپس کے ساتھ متحد ہو کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو مل جل کر اپنا ایک نقشہ تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم صرف نقشے تیار کرتے ہیں اور ہم پلان کچھ نہیں کرتے، ہم اس میں رنگ نہیں بھرتے، صرف نقشے تیار کرتے ہیں، صرف بیان بازی کرتے ہیں، صرف پلان کرتے ہیں، اور اس پلان میں کیسے عمل کرنا جائے، اس نقشوں میں رنگ کیسا بھر جائے، ہمارے پاس اس کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اور آسانی سے ہم انتخابات کے وقت ان سیاسی پارٹیوں کے باتوں میں آ کر ان کے جھوٹے وعدوں کے اور جھوٹے چیزوں کے ان کے باتوں میں آ کر ہم آسانی سے شکار بنتے ہیں، اور پچھلے 70 سالوں سے ہم یہی غلطی کر رہے ہیں۔ خاص کر مسلمانوں سے میں کہہ رہا ہوں، آپ کے کتنے بڑے بڑے لیڈران کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ مذہبی شخصیات کو بھی اپنے مفاد کے لیے یہ سیاسی پارٹیاں استعمال کرتی ہے۔ میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں میں اتنے مل گھل جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، وہ غیروں کی تہذیب تک اپناتے ہیں اور اس کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتا، کسی شخصیت کا نام نہیں لوں گا، بس آپ کو اس چیز سے آگاہ کر رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ آپ کے لیڈران نہیں ہیں، وہ لوگ آپ کے قائدین نہیں ہیں جو آپ کو صرف اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، کسی کا نام لیے بغیر اس ملک کی اکثریت کو، اس ملک کی اقلیت کو، اور ان کے اپنے اندر ایک ایسی لیڈرشپ پیدا کرنی چاہیے جو تمام میدانوں میں اس کی رہنمائی کرے اور اس پر ہونے والے مظالم کے خلاف دو ٹوک ہو کر کھل کر بولیں۔ آپ کو کسی شخصیت سے ذاتی دشمنی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو کسی شخص کے اور چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر وہ شخص ایک اچھی بات کر رہا ہے، قوموں کی ترقی کی بات کر رہا ہے، علم کی ترقی کی بات کر رہا ہے، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر اس سے آپ کا اختلاف ہے، آپ اس کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، الگ بات ہے، مگر اس کی باتوں پر غور کر کے اپنے اندر کی لیڈران کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر وہ شخص غلط ہے تو آپ تیار ہو جاؤ، اپنے اندر نوجوانوں کو تیار کرو۔ آپ اس کو تو نشانہ بنا رہے ہو اپنے کسی شخصی وجوہات کے بنا پر، کسی اس کے رائے کے اختلاف کے بنا پر اس کو نشانہ تو بنا رہے ہوں، مگر آپ قابل بن جاؤ، اپنے اندر لیڈرشپ پیدا کرو۔ کب تک غلام بنو گے؟ کب تک آپس میں مسلکوں کے نام پر لڑو گے؟ کب تک
آپ دشمن اپنے آپ پر اپنے لوگوں پر ظلم کرتے رہو گے. ظلم مطلب یہی انتشار کر رہے ہو، گویا کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہو خورشیدوں میں بھی، ورنہ ان بکھرے تاروں سے کیا بات بنے. ایک اور جگہ انہوں نے کہا تھا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے جو مسلمان بھی ایک. متحد ہو جاؤ، یہ بات صاف ہے. اور یہ چیز بڑے بڑے دانشوروں نے کہی ہے کہ جتنے بھی اس ملک میں سیاسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر بنا کر پیش کرتی ہے، مائنورٹیز کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، تمام لوگوں کا، تمام سیاسی پارٹیوں کا ایجنڈا ایک ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سیاسی شعور پیدا کریں، اپنے اندر لیڈرشپ پیدا کریں، اپنے لیے اپنے فیوچر کا ایک پلان بنائیں کہ ہم کو کس طرح سے کام کرنا ہے. اگر ہم اس دور میں، آج اس ملک کے پرآشوب دور میں جدوجہد نہیں کریں گے، اگر آج ہم کوشش نہیں کریں گے، وہی غلامی کرتے رہیں گے جو 70 سالوں تک ہم آج کرتے آ رہے ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کو، نوجوانوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو آگے آنے والی نسلیں ہم کو گالیاں دیں گی. تاریخ کبھی معاف نہیں کریں گے ہم کو، ہمارے بچے کہیں گے، آنے والی نسلیں کہیں گی. اگر ہمارے آبا و اجداد تھوڑی سی بھی کوشش کر لیے ہوتے، تھوڑی سی بھی جدوجہد کر لیے ہوتے، اگر غلامی نہ کیے ہوتے تو آج ہم کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. جو ماضی میں غلطیاں ہوئی اس کا نتیجہ آج ہم وہ کر رہے ہیں. اگر وہی ہم غلطیاں کریں گے تو ہمارے نسلیں وہ غلطیاں بھگتیں گی. اگر آپ کو تاریخ اچھے الفاظ میں اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو آپ کو اپنے غلطیوں کو سدھارنا ہوگا. ہمیں وہ غلطیاں نہیں کرنی جو پچھلے دنوں کی گئی. جو ہوا، ہمیں اب غلامی نہیں کرنی ہے. ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا کرنا ہے. ہمیں اس ملک کو بچانا ہے، ہمیں اس ملک کے سنویدھان کو بچانا ہے، اس ملک کی زمین کو بھی بچانا ہے، اس ملک کے لوگوں کو بھی بچانا ہے، اس ملک کی جنگ اپنی تہذیب کو، آپسی اتحاد کو بچانا ہے. آپ جو مذہب پر چلنا چاہتے ہو چلیے، اس بات کا اجازت، اس بات کا سنویدھان دیتا ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے جو سنویدھان بنایا، تماموں کو اجازت ہے اپنے مذہب پر چلنے کی، مگر کسی کے مذہب کو برا کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں، بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بہت بار کہہ چکا ہوں، اس ہندوستان مختلف پھولوں کا گلدستہ ہے. کوئی بھی باغ کسی ایک پھول سے خوبصورت نہیں بنتا. تمام پھولوں سے، تمام پیڑ پودوں سے ایک حسین باغ تیار ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہندوستان بھی ایک بہت بڑا باغ ہے. مختلف قسم کے پھول ہیں، مختلف قسم کے پیڑ پودے ہیں، اور اس کی خوبصورتی اسی میں ہے. اگر کسی ایک پیڑ پودوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی تو ملک نہیں بچے گا. اور ملک کی ترقی اگر کرنی ہے تو پورے ملک کو، پورے عوام کو، پورے طبقوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہوگا. کسی ایک طبقے کو نظر انداز کر کے ایک ملک ترقی نہیں کر سکتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے، مسلمانوں سے کہ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے اور اپنے ہم وطن بھائیوں کو قریب کرنے کی کوشش کیجیے. ان سے مل کر آپ کو کام کرنا ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے سنویدھان کو بچانا ہے، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو بچانا ہے، اس ملک کے آئین کو بچانا ہے، اس ملک کے آئین کو بچانا ہے. یہی میری دعا ہے کہ تمام اس ملک میں آپس میں محبت کے ساتھ مل جل کر رہیں. السلام علیکم.